بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، گزشتہ لیکچر میں ہم نے اردو انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 نئے کورس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف و توصیف پر مشتمل نظم نعت کا خلاصہ پڑھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ پر مشتمل مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ سمجھیں گے۔ آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کا سبق ہیڈنگز کی شکل میں لکھا گیا ہے، اس میں ہیڈنگز بنائی گئی ہیں، لہٰذا خلاصے میں بھی ہیڈنگز بنائی گئی ہیں۔ پیپر پوائنٹ آف ویو سے ہیڈنگ بنانا یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے ہیڈنگز صرف اور صرف اس سبق کا خلاصہ، اس سبق کے اہم نکات کو ذہن نشین کرنے کے لیے آپ نے یاد کرنی ہے۔ پیپر کے اندر آپ نے یہ ہیڈنگز نہیں لکھنی، صرف پیراگرافز لکھنے ہیں۔ تو پہلی ہیڈنگ دیکھیں، مداومت عمل، یعنی عمل کی مداومت، عمل پر مستقل مزاجی، ہمیشہ کوئی کام کرتے رہنا۔ اخلاق کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انسان جس نیکی کو اختیار کرے اس پر مستقل مزاجی سے عمل کرے، حتیٰ کہ وہ اس کی عادت بن جائے۔ باقی مخلوقات ایک ہی کام کرتی ہیں، لیکن انسان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اچھے اخلاق کو اختیار کر کے ان پر دائمی عمل کرے۔ ایسا عمل جو اختیار کے باوجود فطرت بن جائے، استقامت حال اور مداومت عمل کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس اصول کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نیک عمل کو اپناتے اس پر مسلسل عمل کرتے تھے۔ سنت بھی اسی مداومت عمل کا نام ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی رکاوٹ کے ہمیشہ عمل پیرا رہے۔ اگلی ہیڈنگ دیکھیے، حسن خلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے۔ مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملانے کو۔ کسی شخص کی بات پوری توجہ سے سنتے اور جب تک وہ خود نہ رکتا آپ رخ نہ پھیرتے۔ ہاتھ ملاتے وقت بھی دوسرا شخص پہلے ہاتھ نہ چھوڑتا تو آپ بھی نہ چھوڑتے۔ مجلس میں اپنے ساتھیوں سے آگے نہ بیٹھتے۔ خادم پانی لاتے تو آپ اسے متبرک کرنے کے لیے یا مشترک کرنے کے لیے، دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے اس میں ہاتھ ڈال دیتے، چاہے موسم سرد ہو۔ لوگوں کی ناپسندیدہ باتوں کو برداشت فرماتے اور ان کا ذکر براہ راست نہ کرتے۔ کسی کی اصلاح کرتے تو عمومی انداز میں بات فرماتے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، یعنی ایسے فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، تو نام نہیں لیتے تھے کسی کا۔ مجلس میں اگر جگہ کم ہوتی تو کسی آنے والے کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے۔ یہ تمام عادات آپ کی عاجزی، حلم اور اخلاق حسنہ کی بہترین مثالیں ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، ایثار۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمایاں پہلو ایثار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد، خصوصاً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت تھی۔ ان کی آمد پر کھڑے ہو جاتے، پیشانی چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ باوجود محبت کے ان کی تنگ دستی دور نہ کی، وہ خود چکی پیستی تھیں اور پانی بھر کر لاتی تھیں، جس سے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کنیز کی درخواست کی کہ جو مال غنیمت آیا ہے اس میں سے ایک کنیز عطا فرما دیجئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اصحاب صفہ کا بندوبست نہ ہو کسی اور طرف توجہ نہیں دے سکتا۔ اگلی ہیڈنگ، تواضع یعنی مہمان نوازی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام خود کرتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، جھاڑو دیتے، دودھ دوہتے اور سودا خود لاتے، جوتی مرمت کرتے اور گدھے پر سوار ہونے میں بھی کوئی عار محسوس نہ کرتے، شرم محسوس نہ کرتے۔ غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے، تعظیم کے لیے کھڑے ہونے سے منع فرماتے۔ غریب اور مفلس بیماروں کی عیادت کرتے اور ان کے ساتھ عام انسانوں کی طرح بیٹھتے۔ مجمع میں جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے تھے۔ ایک شخص نبوت کے رعب سے گھبرانے لگا تو اس پر فرمایا کہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔ اگلی ہیڈنگ، بچوں پر شفقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بے حد شفقت فرماتے تھے۔ سفر سے واپسی پر راستے میں ملنے والے بچوں کو سواری پر ساتھ بٹھا لیتے اور انہیں خود سلام کرتے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو ثنا ثنا کہہ کر محبت سے پکارتے، جو حبشی زبان میں حسنہ کا تلفظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت صرف مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی، بلکہ مشرک بچوں پر بھی مہربانی فرماتے تھے۔ ایک غزوہ میں کچھ بچے مارے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا بچوں کو قتل نہ کرو،
ہر جان فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی نیا پھل آتا تو مجلس کے سب سے کم عمر بچے کو دیتے۔ ایک بدوی نے، ایک دیہاتی نے کہا کہ وہ اپنے 10 بچوں کو کبھی بھی ایسے نہیں چومتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور اگلی ہیڈنگ لطف طبع، یعنی طبیعت میں جو باریکی تھی، طبیعت میں جو مزاح کی عادت تھی، اس پر اب بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خوش طبعی اور ظرافت سے بات فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو الاذنین، او دو کان والے کہہ کر محبت سے بلاتے۔ ان کے بھائی ابو عمر کے ممولے کے مرنے پر فرمایا ابو عمر تمہارے ممولے نے کیا کیا؟ ایک شخص نے سواری مانگی تو فرمایا اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ پھر وضاحت کی کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ ایک بڑھیا سے فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ پھر بتایا کہ وہ جوان ہو کر جائیں گی۔ صحابی ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزاح کیا اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم قیمتی ہو۔ ایک شخص کے بھائی کو شکم کی تکلیف تھی، یعنی پیٹ میں کوئی درد تھا۔ آپ نے بار بار شہد پلانے کی ہدایت کی تو وہ شخص بار بار شہد پلانے سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آیا، شکایت کی کہ ابھی بھی درد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ بالآخر شہد سے شفا ہو گئی۔ اولاد سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے بے پناہ محبت تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور روانگی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر ان سے رخصت ہوتے، سب سے آخر میں ان سے مل کر جاتے۔ ان سے بے حد محبت کے باوجود دین کے معاملے میں سختی فرماتے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کے لیے چاندی کے کنگن بنوائے اور دروازے پر پردے بھی لگوائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، سفر پہ گئے تھے، جب واپس آئے تو ناراض ہوئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سب کچھ اتار کر ہٹا دیا۔ سیدنا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپ گود میں اٹھاتے، چومتے، سینے سے لگاتے اور فرماتے یہ میرے گلدستے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے قریب لڑکھڑاتے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر نیچے آ گئے اور انہیں اٹھا لیا۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نواسے دوش پر یعنی کندھوں پر سوار ہوتے تو خوشی سے فرماتے سوار بھی کیسا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر قید ہوئے تو ان کے فدیے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ہار آیا۔ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نواسی کی موت پر بھی آپ دیدہ ہوئے اور فرمایا یہ رحم ہے جو اللہ نے دلوں میں رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پر بھی غم کے آنسو بہائے، لیکن زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہی اظہار کیا۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ پڑھا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اشفاق احمد کے سبق ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں اس کی طرف بڑھیں گے، اس کا خلاصہ سمجھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔